السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے بطور وزیر اعظم عمران خان کا دور اقتدار کیسا تھا اور کن باتوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ 9 اپریل کی شب رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے استعفیٰ دیا۔ اجلاس کی صدارت ایاز صادق نے سنبھالی اور پھر تحریک پر ووٹنگ کروائی گئی۔ رات بجنے کے کچھ دیر بعد عمران خان وزیر اعظم نہ رہے۔ جب اگست 2018 میں تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس دن غالباً کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقریباً 3.5 سال بعد اسی ایوان میں جن افراد کے ووٹوں کی مدد سے انہوں نے اقتدار سنبھالا، وہی لوگ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف سے ہاتھ ملا لیں گے اور وزیر اعظم اپنی ہی حکومت ختم کرنے کا قدم اٹھائیں گے۔ اس وقت پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد پر امید تھی کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان اپنے متعدد وعدوں اور دعووں کو عملی جامہ پہنائیں گے، جن کے تحت پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ، احتساب اور بیرون ملک سے کرپشن کے پیسے کی واپسی، بیرونی قرضوں میں کمی، اداروں خصوصاً پولیس کے اصلاحات، جنوبی پنجاب صوبے وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کے ساتھ ساتھ ملک میں معاشی ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہونا تھا۔ آج ہم عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار کا جائزہ لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی کامیابیاں تھیں جو ان کی حکومت کی پہچان بنی۔ نمبر 1، کرونا کی وبا، حکومتی حکمت عملی اور معیشت پر اثرات۔ کرونا کی وبا نے دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، تو یہ سوال اٹھا کہ اس وبا سے نپٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ آغاز میں پاکستان نے لاک ڈاؤن کا راستہ اپنایا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے معیشت کو درپیش چیلنجز کے باعث طویل لاک ڈاؤن کی بجائے رفتہ رفتہ مختلف سیکٹرز کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی حکمت عملی اپنائی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کس حد تک مؤثر رہی اور پاکستان میں کرونا کی وبا کی نسبتاً کم کیسز کی کیا وجوہات تھیں؟ اس سوال کا مفصل جواب تو شاید تحقیق کے بعد ہی مل سکے گا، لیکن پاکستان کی سکڑتی معیشت پر ممکنہ خطرات اس پالیسی کے باعث نہ صرف ٹل گئے بلکہ فائدہ ہوا۔ ایک جانب جب انڈیا اور بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی سپلائی چین میں تعطل پیدا ہوا، تو بیرون ملک خریداروں نے پاکستان کا رخ کر لیا۔ صحافی تنویر ملک کے مطابق پاکستان کو ملنے والے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز کی وجہ سے 2020 میں ملک کی ٹیکسٹائل کی برآمدات 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ اس حکمت عملی کی بدولت ملک کی مجموعی برآمدات میں اضافہ ہوا، تو دوسری جانب نوکریاں پیدا کرنے میں بھی مدد ملی۔ برآمدی شعبے کے افراد کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس شعبے کو کافی مدد ملی، جیسا کہ توانائی کے نرخوں میں برآمدی شعبے کو ریلیف دیا گیا، تو اسی طرح کم شرح سود پر برآمدی شعبے کو توسیع اور جدت سے ہمکنار کرنے کے لیے بھی مرکزی بینک کی جانب سے قرضے فراہم کیے گئے۔ انڈیا کے مقابلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کیسز اور اموات کی تعداد بھی کم رہی۔ کرونا وائرس ورلڈ میٹر ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں 4 کروڑ کیسز اور 5.25 لاکھ اموات کے مقابلے میں پاکستان میں 15 لاکھ کیسز اور 30,000 اموات ہوئیں۔ WHO نے بھی کہا کہ 7 ممالک نے وبا کی روک تھام کے لیے بہت اچھا کام کیا،
جن میں پاکستان دوسرے نمبر پر تھا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کردار اہم تھا، کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ ہم بڑے لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ایسا نظام بنایا جائے کہ غریب طبقہ روزگار کما سکے اور وبا پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ کرونا کے خلاف ایک ایمرجنسی رسپانس تھا، باوجود اس کے کہ پاکستان کا نظام صحت مضبوط نہیں تھا۔ نمبر 2، صحت کارڈ۔ تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ دور حکومت کے دوران خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا آغاز 2016 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت ایسے شہریوں کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا جو مالی صورتحال کی وجہ سے اکثر ہسپتالوں کا رخ نہیں کر پاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد اس منصوبے کو مزید پھیلایا گیا اور عمران خان نے 8 کروڑ شہریوں کے لیے صحت کارڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے مطابق اس اسکیم کے ذریعے عوام کو یہ سہولیات میسر ہیں۔ کارڈ ہولڈرز کو سالانہ 7,20,000 روپے تک علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ 1.5 کروڑ خاندان یعنی 8 کروڑ شہریوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اینجیو پلاسٹی، برین سرجری اور کینسر سمیت دیگر امراض کا مفت علاج، سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت، ملک کے 150 سے زائد ہسپتالوں سے علاج کروایا جا سکے گا۔ صحت کارڈ ایک زبردست پروگرام تھا، خصوصاً غریب لوگوں کے لیے جن کو مالی تحفظ کی ضرورت تھی۔ لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق صحت کارڈ کو وسیع پیمانے پر متعارف کروانے کے فیصلے کے دورس منفی نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اس کارڈ پر تحفظات ہیں کہ بہت جلدی اس کو پھیلا دیا گیا، جو بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے دورس منفی اثرات ہوں گے، کیونکہ اس سے ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو مستحق ہیں۔ ایسے اندیے بھی مل رہے ہیں کہ ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور اس پروگرام کے لیے جتنا پیسہ چاہیے وہ بھی میسر کرنا ایک چیلنج ہوگا، اس لیے بہتر ہوتا کہ اس کو صرف حقداروں تک محدود رکھا جاتا۔ نمبر 3، ہاؤسنگ۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کم آمدن والے طبقے کے لیے سستے مکانات کا وعدہ کیا تھا۔ اس منصوبے کے لیے الگ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی اور ابتدائی مرحلے میں 7 شہروں میں مکانات کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے آسان گھر اسکیم کے تحت بینکوں کو آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرنے کی بھی ترغیب دی، جس میں 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک قرضے مختلف مدت کے لیے فراہم کرنا شامل تھے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے 2 ایمنسٹری اسکیمیں متعارف کرائیں تاکہ اس کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر ملک میں مکانوں کی تعمیر کے ساتھ نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کے لیے ایسا پیکج دیا گیا جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوا۔ جتنے پروجیکٹ گزشتہ 2 سال میں شروع ہوئے اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے، خصوصاً اسلام آباد اور لاہور میں۔ ملک کی معاشیت حالت کی وجہ سے بینک اس طریقے سے عام آدمی کو فائنانس فراہم نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ کرونا کی لہر کے بعد سٹیل اور سیمنٹ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئیں اور تعمیر کا خرچہ 70 سے 80% تک بڑھ گیا، جبکہ عام آدمی کی قوت خرید کم ہوئی۔ دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت سرمایہ کاری کی، جس کی ایک وجہ حکومت کی وہ اسکیم بھی تھی جس کے مطابق سرمایہ کاری کا ذریعہ نہیں پوچھا گیا۔ اس سے نوکریاں بھی ملی، مارکیٹنگ اور فائنانس والوں کی کھپت ہوئی۔ نمبر 4، بلین ٹری منصوبہ۔ بلین ٹری سونامی یا 1 ارب درختوں کی شجر کاری کا آغاز خیبر پختونخوا حکومت نے سن 2014 میں کیا تھا۔ یہ 1 ارب درخت محکمہ جنگلات اور بنجر زمینوں کے 35,000 ہیکٹرز پر لگائے گئے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے
10 ارب درخت لگانے کا اعلان کیا، جسے عالمی پذیرائی بھی ملی۔ اقوام متحدہ اور ورلڈ اکنامک فورم جیسے اداروں نے پاکستان کے اس منصوبے کو سراہا، اور جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی اس طرح کے منصوبے اپنے ممالک میں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ماہر ماحولیات اور نباتات رفیع الحق نے کہا تھا کہ اس پروگرام نے ملکی اور عالمی سطح پر اتنی توجہ اور اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اگر آئندہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ بھی آ سکی تو جو بھی حکومت ہوگی اس پر اس منصوبے کی تکمیل کا عالمی دباؤ موجود ہوگا، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر اس منصوبے کو ختم یا نظر انداز کرنا کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 5، احساس پروگرام اور پناہ گاہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت 31 نکاتی ایجنڈا کے ذریعے 115 پالیسی منصوبوں کا اعلان کیا۔ ان منصوبوں میں اثاثہ جات، بلا سود قرضوں کی فراہمی اور ہنر سازی کے پروگرام کے ساتھ پناہ گاہ شیلٹر ہومز کا بھی ایک اہم منصوبہ شامل تھا، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے چند شہروں میں بے سہارا اور غریب افراد کے لیے پناہ گاہ مراکز کا آغاز کیا گیا۔ ان پناہ گاہوں میں قیام کے ساتھ ساتھ 3 وقت کھانا بھی مفت فراہم کیا جا رہا تھا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے پہلے سال کے اختتام پر حکومت کی سب سے بڑی کامیابی وزیر اعظم عمران خان کے پناہ گاہ پروگرام کو قرار دیا تھا۔ اس وقت ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے جب ذمہ داری سنبھالی تو ہماری کوشش تھی کہ ہم مدینہ کی ریاست کی طرز پر پاکستان کو بنائیں، اور اس سلسلے میں ہمارا سب سے اہم قدم پاکستان کے بڑے شہروں میں جگہ جگہ پناہ گاہ پروگرام کے تحت غریب عوام کو چھت فراہم کرنا ہے، جس کی مدد سے کوشش ہے کہ کوئی شخص کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئے۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین کو انکم سپورٹ پروگرام میں کفالت پروگرام کے تحت بینک اکاؤنٹس، غریب اور نادار افراد میں راشن کارڈز اجرا اور تحفظ کے نام سے مالی مدد کے پروگرام شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔